علماء اہل سنت، شورائے ملت اسلامیہ، عاشقان غوث اعظم، گدایان خواجہ خواجگاں، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ حاضرین بارگاہ مفتی اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ مفتی اعظم ہند میں منقبت عالیہ کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ یہ منقبت اس خادم بارگاہ مفتی اعظم یعنی عبدالرحمن خان قادری، مدرس جامعہ منظر اسلام بریلی شریف نے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے وصال کے بعد قلم بند کی، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جلوہ گاہ شہ بطحا رخ زیبا تیرا، جلوہ گاہ شہ بطحا رخ زیبا تیرا، حجت مذہب اسلام سراپا تیرا، حجت مذہب اسلام سراپا تیرا۔ ظلمت وقت کا کیا کام میری دنیا میں، ظلمت وقت کا کیا کام میری دنیا میں، خانہ دل میں ضیا بار ہے جلوہ تیرا، خانہ دل میں ضیا بار ہے جلوہ تیرا، خانہ دل میں ضیا بار ہے جلوہ تیرا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ اس عقیدت سے اس خادم نے یہ شعر کہا ہے، نبض رک جائے یہیں گردش دوراں کی اے کاش، نبض رک جائے یہیں گردش دوراں کی اے کاش، میری فردوس تخیل میں ہے روضہ تیرا، میری فردوس تخیل میں ہے روضہ تیرا، میری فردوس تخیل میں ہے روضہ تیرا۔ تو نے دامن میں لیا ہے تو ہی مأوا میرا، یا مرشد برحق تو نے دامن میں لیا ہے تو ہی مأوا میرا، وجہ تسکین ہے دربار معلیٰ تیرا، وجہ تسکین ہے دربار معلیٰ تیرا، وجہ تسکین ہے دربار معلیٰ تیرا۔ اور بار عصیاں سے دبا جاتا ہوں لیکن ہے یقین، بار عصیاں سے دبا جاتا ہوں لیکن ہے یقین، بخشوانے کے لیے کافی ہے سودا تیرا، بخشوانے کے لیے کافی ہے سودا تیرا۔ اشعار تو کافی ہیں اس منقبت میں، لیکن وقت کی قلتوں کے پیش نظر ان چند اشعار ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہم خدائے پاک کی توفیق رفیق سے مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ ولایت و کرامت و شرافت و سعادت میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جسے اہل سنت کا تاجدار کہیے، ہم غریبوں عقیدت مندوں کے لیے سرمایہ سعادت و افتخار کہیے، بارگاہ غوث الورا کا عاشق زار کہیے، مدینے والے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانثار کہیے، اللہ کی رحمتوں سے ہم کنار کہیے، جنت الفردوس میں جلوہ بار کہیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا مقام بلند کتنا ارفع و اعلیٰ ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مجھ جیسا کم علم کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ بڑے بڑوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی عظمت و شوکت و سطوت و عروج و ارتقاء کا احاطہ کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے۔
بارگاہ الہی سے کیسے کیسے انعامات و اکرامات کی بارش ہوئی ان پر، اور رسول کونین کی جناب اقدس سے کیسی نوازشیں ان پر ہوئیں، اور کس طرح رسول کونین نے اپنے اس عاشق صادق کو نوازا، اس کا جائزہ لینے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند کی شان یہ ہے کہ جو ان کا عقیدت مند ہوتا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا ہے، اور جو سرکار دو عالم کو پسند ہوتا ہے، خدا کی قسم جہنم کا دروازہ اس پر بند ہوتا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! سرکار مفتی اعظم اپنی صدی میں، اپنے عہد میں، اپنے مبارک دور میں کیسے بے مثل و بے مثال تھے، دور دور تک ان کا ثانی اور ان کی مثال نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم، جو میرے آقا مفتی اعظم ہند کا دل سے وفادار ہوتا ہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا وفادار ہو جاتا ہے، اور جو غوث اعظم کا وفادار ہوتا ہے وہی رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابع دار ہوتا ہے، اور جو رسول پاک کا تابع دار ہوتا ہے اس پر اللہ کو پیار ہوتا ہے اور اس کا بیڑا دونوں جہاں میں پار ہوتا ہے۔ خراج عقیدت کے چند الفاظ پیش کرنے کے لیے یہ خادم حاضر ہوا ہے، اور اس حسین و جمیل اور اس مبارک اور مسعود موقع پر اپنے مرشد کی بارگاہ میں چند الفاظ اور چند کلمات عقیدت کی سوغات لے کر حاضر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت باسعادت 22 ذی الحج 1310 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا وصال 13-14 محرم الحرام کی درمیانی شب 1:40 پر 1402 ہجری میں ہوا۔ تقریباً 92 سال کی آپ نے عمر پاک پائی۔ اس 92 سال کی عمر پاک میں آپ نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، کیسی کیسی بے مثال کتابیں اس قوم کو عطا فرمائیں، لاکھوں لوگوں کو اپنے دامن سے وابستگی کا شرف عطا فرمایا، ہزاروں کو اسلام کی پربہار وادی میں پہنچایا اور دولت اسلام سے مالا مال فرمایا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کو آپ نے دولت اسلام عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، حضور حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے 18 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ حضور حجت الاسلام کے بعد اعلی حضرت کے یہاں جب کوئی فرزند پیدا نہیں ہوا اور زمانہ گزرتا چلا گیا، طویل مدت گزر گئی، تو عاشق رسول مجدد اسلام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، کوئی ایسا فرزند عطا فرما دے جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ یہ دعا اعلی حضرت نے کی۔ اس میں 3 باتیں تھیں: فرزند عطا فرما، لمبی مدت عطا فرما، اور دین کی خدمت کرنے والا عطا فرما۔ یہ 3 باتیں اس دعا میں ہیں، ایک ہی جملے میں 3 باتیں۔ ادھر اعلی حضرت نے یہ دعا کی، ادھر باب اجابت نے اس کو گلے لگا لیا۔ قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ خاتم الاکابر نور العارفین حضور سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ مارحلہ شریف سے ولادت کی بشارت سنا دیتے ہیں امام عشق و محبت کو، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں حضور نوری میاں کا یہ فرمانا کہ یہ بچہ ولی ہے، دین کی بہت خدمت کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ بچہ ولی ہے،
ایک عارف باللہ کی نگاہ نے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کے ایام اور مستقبل کے حالات دیکھ لیے اور فرمایا کہ یہ بچہ ولی ہے، دین کی بہت خدمت کرے گا۔ ادھر ان کا یہ کہنا کہ دین کی خدمت کرے گا، اور ادھر اعلیٰ حضرت کا حضور مفتی اعظم کی ولادت باسعادت سے قبل یہ دعا کرنا کہ ایسا فرزند عطا فرما جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ ان دونوں باتوں کو آپ اپنے ذہن میں موجود رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی طویل عمر حضور مفتی اعظم کو عطا فرمائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک جتنے افراد نے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے اس دنیا سے رحلت کی ہے، ان میں کسی کی بھی عمر اتنی طویل نہ تھی جتنی طویل حضور مفتی اعظم ہند کی عمر تھی۔ 92 سال ایک لمبی عمر ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے 92 سال تک دین کی خدمت کی، اور دعا میں کہا گیا تھا کہ جو تیرے دین کی خدمت کرے، تو کیسی خدمت کی ہے حضور مفتی اعظم نے۔ ان کی زندگی کے صرف 4 سال ہی دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا 1921 میں، اور اس کے بعد فتنہ ارتداد سر ابھار رہا ہے، شدی تحریک اپنے شباب پر ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو دین کی طلب تھی، اسلام کی پرواہ تھی، شریعت کا خیال تھا، اپنے رسول سے سچی محبت تھی، اللہ کے دین کے سچے سپاہی، مبلغ، ترجمان اور وفادار تھے مفتی اعظم۔ نکل پڑے۔ شدی تحریک کے زمانے کا جائزہ لیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ کب تک یہ تحریک چلی، اور مفتی اعظم نے کہاں کہاں کن کن مقامات پر، کن کن شہروں میں، کن کن محاذوں پر کام کیا، اور کیسے اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کیا، اور بڑے بڑے پنڈتوں کو کیسے آپ نے شکست فاش دی ہے، اس سب کا جائزہ لیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان، صدر الافاضل، برہان ملت اور دیگر کچوشا شریف کے بزرگ بھی، مولانا نعیم الدین قطب الدین برہمچاری اور کتنے حضرات آپ کے ساتھ ہیں، سبوں نے تعاون کیا، لیکن مفتی اعظم سب کے سرخیل تھے، سب کے آقا تھے، سب کے امام تھے، سب کے سربراہ تھے۔ 4 سال کی مدت تک مفتی اعظم نے شدی تحریک کے زمانے میں کام کیا، اور ایسا عظیم کام کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی انجمنیں مل کر بھی جو کام نہیں کر سکتی تھیں، اس مرد حق آگاہ نے اس مختصر مدت میں وہ کام انجام تک پہنچا دیا۔ بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے مبلغین اور دنیا کے تمام اسلام کے مبلغین، مقررین، واعظین، ناصحین مل کر بھی جو کام نہیں کر سکتے تھے، اس اللہ والے نے اپنی کوششوں سے اور اپنی مساعی جمیلہ سے وہ کام انجام دیا۔ یاد رکھیں، 4 سال کی مدت میں میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند نے 9 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کیا ہے، اسلام کی پربہار وادی میں پہنچایا، اپنے دامن ولایت و کرامت سے وابستگی کا شرف عطا فرمایا۔ 4.5 لاکھ مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ کتنے گاؤں تھے کہ گاؤں کے گاؤں اسلام سے پھر گئے تھے، کتنے علاقے تھے کہ جہاں فتنہ ارتداد کی لہر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، حضور مفتی اعظم نے ان 4.5 لاکھ لوگوں کو جو اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، اپنی کرامتوں سے اور اپنی کوششوں سے اسلام کی طرف واپس کیا، اور مزید 4.5 لاکھ وہ کفار و مشرکین کہ جو اسلام کے قریب بھی نہ تھے، حضور مفتی اعظم نے اپنی کوششوں سے، اپنی کرامتوں سے، اپنی مساعی جمیلہ سے، اپنی تگ و دو سے، اپنی جد و جہد سے اور اپنی رفتار و گفتار سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے ایثار سے ان کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ اس طرح
9 लाख लोगों को दाखिले इस्लाम करना ये कोई मामूली बात नहीं। दुनिया की तमाम अंजुमनें मिलकर भी ये काम नहीं कर सकती। आला हजरत ने जो कहा था कि ये परवरदिगार ऐसा फर्जंद अता फरमा जो लंबी मुद्दत तक तेरे दीन की खिदमत करे, तो ये दीन की खिदमत हो रही है। उधर मारहरा से आवाज आई थी कि ये बच्चा वली है, दीन की खिदमत करेगा, तो ये दीन की खिदमत हो रही है। सच कहा किसी कहने वाले ने कि न तख्तो ताज में न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार मुफ्ती आजम ने कितनों को बदल के रख दिया, जहन्नम में जाने वालों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया, और कितने बिगड़े हुए, बहके हुए, राह हक से हटे हुए उनके दामन से वाबस्ता होकर हिदायत याफ्ता हो गए। ये एक लंबी तारीख है और एक लंबी दास्तान है जिसके लिए बहुत वक्त चाहिए। यहाँ चंद मिनटों में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कुछ औसाफे जमीला का जिक्र करना है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की एहतियात गोई और उनकी तकवा शारी का आलम ज़रा देखिए। कैसे मुत्तकी थे, कैसे एहतियात गो थे, कैसे आमिले सुन्नत थे, कैसे मुत्तबे शरीयत थे, कैसे आमिले राह तरीक़त थे। इन सब बातों का अगर अंदाज़ा लगाना है तो उनकी हयात की किताबें पढ़िए। सैकड़ों किताबें उनकी सीरत पर लिखी जा चुकी हैं। हज़ारों मनक़बतें उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पर पेश की जा चुकी हैं। कितने खुलफा उनके आज भी इस दुनिया में उनकी यादगार की शक्ल में मौजूद हैं। जो तसल्लुब उनके खुलफा और उनके मुरीदीन में पाया जाता है, वो तसल्लुब बड़े बड़े लोगों में नहीं पाया जाता। कुछ तो पीर ऐसे हैं कि जो राह हक से हट गए, मगर मुफ्ती आज़म सिर्फ पीर ही नहीं थे, वो रोशन ज़मीर थे, अल्लाह वाले थे, मर्द हक आगाह थे, आरिफ बिल्लाह थे, तारिकुत दुनिया थे, उम्दतुल वासिलीन थे, अल्लाह के महबूब ख़ास थे, गौसे आज़म के आशिक़ ज़ार थे। और उनकी शान ये थी कि जो उनका नाम लेता था और आज भी जो उनका नाम लेता है, वो तरक्की पा जाता है, उरूज पा जाता है, साहिब इर्तिका हो जाता है। और मुसीबत में या मुफ्ती आज़म अल मदद कह दीजिए तो मुसीबतें दामन छोड़ देती हैं, मुश्किलात हट जाती हैं। और कबले मुश्किलात मुफ्ती आज़म का नाम लेते रहिए तो खुदा की कसम उनके नाम लेने की बरकत से मुश्किलात हमारी तरफ रुख भी नहीं करती, हमसे रास्ता बचा कर निकल जाती हैं। मुफ्ती आज़म की एहतियात गोई और उनकी तकवा शारी अगर आपको देखना है तो उनकी किताबें पढ़िए। कैसा वो अल्लाह वाला था। अगर कोई दुनियावी कोर्ट और कचहरी को अदालत कह देता तो मुफ्ती आज़म नाराज और नाखुश हो जाते, उनके माथे पर शिकन आ जाती और बरजस्ता इरशाद फरमाते कि ये काफिरों की कचहरी, जहां अदलो इंसाफ की गर्दन पर नाइंसाफी का खंजरे आबदार चलता है, जहां झूठे और गलत फैसले होते हैं, उसे अदालत मत कहो। अगर कोई किसी कोर्ट के जज को मुंसिफ कह देता तो आपके लबों का तबस्सुम रूठ जाता। इरशाद फरमाते कि मुंसिफ तो इंसाफ करने वाले को कहते हैं, ये काफिरों की कचहरियों में इंसाफ कहाँ होता है, और ये जज इंसाफ नहीं करते, लिहाजा इनको मुंसिफ न कहो, जज कहो। अगर कोई किसी हुकूमत को सरकार कह देता, जैसे आज भी आम तरीके से लोग मौजूदा हुकूमत को सरकार कह देते हैं कि यहाँ फलां पार्टी की सरकार है, अब से पहले फलां पार्टी की सरकार थी, इस तौर पर लफ्ज़ सरकार का इस्तेमाल, तो आपके लबों का तबस्सुम रूठ जाता था, आपके चेहरे पर हुज़्न व मलाल की लकीरें नजर आती थीं, आपका माथा शिकन आलूद हो जाता था और निहायत गुस्से और नाराज़गी के आलम में इरशाद फरमाते थे कि ये काफिरों की हुकूमत को सरकार कह रहे हो। अरे सरकार तो सिर्फ वो मदीने वाली सरकार है जिसकी शान ये है कि हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। सरकार तो सिर्फ वही सरकार है। अगर कोई
کسی سکھ کو سردار کہہ دیتا تو اس وقت بھی آپ کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں پھیل جاتی. ایک کافر کو سردار کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کافر سردار نہیں ہو سکتا، سردار ہو سکتا ہے. تو سردار مت کہو، سردار کہو. کسی مسلمان نے اگر اپنے آپ کو بد نصیب کہہ دیا تو سرکار مفتی اعظم ہند نے اس کی اصلاح فرمائی کہ اگر بد نصیب ہوتے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کیسے نصیب آ جاتی. مسلمان کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، کم نصیب ہو سکتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا مسلمان کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. کسی نے اگر کہہ دیا کہ فلاں شخص بے حد مہربان ہے تو اس لفظ بے حد پر بھی آپ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور برجستہ ارشاد فرماتے کہ بے حد و نہایت تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی بندہ بے حد مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے آپ کی احتیاط گوئی کا عالم. تقوی شعاری کا عالم یہ کہ کسی نے تعویذ کے لیے کاغذ دیا، حضور مفتی اعظم نے اس کاغذ پر تعویذ لکھ دیا، کچھ کاغذ بچ گیا، اب دوسرا شخص چاہتا ہے کہ اس بچے ہوئے کاغذ پر مفتی اعظم مجھے تعویذ لکھ دیں، تو نہیں لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس تعویذ کا مالک فرماتے ہیں کہ نہ تو ہے نہ میں ہوں، جس نے دیا ہے وہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں ہرگز اس کاغذ پر تعویذ نہیں لکھ سکتا. احتیاط اور تقوی کا یہ عالم ہے. سرکار مفتی اعظم کی دعوتوں میں تشریف لے جا رہے ہیں. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک مہمان نے کھانا کھانے کے بعد پیالے میں بچا ہوا شوربہ پینا شروع کیا. فرمایا آپ کو صاحب خانہ نے کھانے کی دعوت دی ہے، پینے کی دعوت نہیں دی ہے. دوران طعام کوئی شخص آ گیا، دسترخوان کے مہمانوں میں سے کسی نے اس آنے والے شخص کو کھانے کی دعوت دے دی، آئیے کھانا کھائیے. فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی شخص کو کھانے کی دعوت دینے کا اختیار کہاں ہے؟ آپ اس کھانے کے مالک نہیں ہیں، یہ کام تو صاحب خانہ کر سکتا ہے. یہ احتیاط کا عالم ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی. ان جیسا محتاط، ان جیسا متقی اور ان جیسا پرہیزگار آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند کو کسی گوشے سے دیکھیے، کسی بھی زاویے سے دیکھیے، کسی بھی رخ سے دیکھیے، وہ اپنی صدی اور اپنے عہد میں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. اس دور میں مدارس کے جلسے بکثرت ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن آج عام جلسوں کا جتنا رواج ہے، سرکار مفتی اعظم کے زمانے میں عام جلسوں کا اتنا رواج نہیں تھا. اس دور میں مدارس کے جلسے ہوتے تھے. حضور مفتی اعظم جلسوں میں بلائے جاتے اور اختتام جلسہ کے بعد مفتی اعظم کو جب اراکین اجلاس اور منتظمین مدرسہ نذرانہ پیش کرتے تو حضور مفتی اعظم فرماتے فقیر مدرسوں سے نذرانہ نہیں لیتا ہے اور فقیر کرائے کا مولوی نہیں ہے. کبھی مدرسوں سے آپ نے نذرانہ لینا پسند نہیں کیا، اور اگر تاکید بسیار کے بعد کسی نے دے ہی دیا، بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ گزارش کی، بہت زیادہ حضور مفتی اعظم کو مجبور کیا وہ نذرانہ لینے پر، تو اگر وہ 100 روپے تھے تو 5 روپے آپ نے لے لیے اور 95 روپے اپنی جانب سے اسی مدرسے کو واپس کر دیے، اور 5 روپے جو لیے وہ بھی کسی سید کو دے دیے یا کسی عالم کو دے دیے یا کسی مدرس کو دے دیے. یہ عالم ہے حضور مفتی اعظم ہند کا. کسی نے 5 روپے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے بطور چندہ پیش کیے، آپ نے صدری کی جیب میں رکھ لیے. دوسرے شخص نے بھی 5 روپے بطور نذرانہ آپ کو پیش کیے، وہ 5 روپے بھی آپ نے صدری کی جیب میں رکھ لیے. بعد میں خیال آیا کہ یہ روپے تو آپس میں مل گئے اور اب پتہ نہیں کہ اس میں مدرسے والے 5 روپے کون سے تھے اور نذرانے والے 5 روپے کون سے ہیں. تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا، آپ کی غیرت و حمیت
ولایت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صرف 5 روپے مظہر اسلام کو نکال دیں، بلکہ جیب میں جتنے بھی 5 کے نوٹ تھے وہ سب مدرسہ مظہر اسلام کو آپ نے عطا کر دیے۔ یہ ہے آپ کی احتیاط اور آپ کی تقوی شعاری کا عالم۔ مرشد برحق کو جس زاویے سے بھی دیکھیے وہ بے مثل و بے مثال نظر آئیں گے۔ ان کی رفتار و گفتار سنت کے مطابق، ان کا بولنا چالنا سنت کے مطابق، ان کا ہنسنا مسکرانا سنت کے مطابق، ان کا کھانا پینا سنت کے مطابق، ان کا پڑھنا اور پڑھانا سنت کے مطابق، ان کا سفر و حضر سنت کے مطابق، ان کی خلوت و جلوت سنت کے مطابق، وہ مدرسے خانقاہ میں ہیں تو سنت کے مطابق، وہ مکان دکان میں ہیں تو سنت کے مطابق، وہ راستے سے گزر رہے ہیں تو سنت کے مطابق۔ پوری زندگی کا جائزہ لیجئے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، حقائق کھول رہا ہوں، عشق کے موتی تول رہا ہوں، اس لیے کہ مرشد برحق کی آغوش کرم میں بول رہا ہوں۔ مرشد پاک کی پوری زندگی کا جائزہ لے لیجئے۔ ساری زندگی میں خلاف سنت کوئی عمل ملنا تو کجا، خلاف اولا بھی کوئی کام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مسجد میں ہے تو احتیاط کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی احتیاط کی بدولت عظیم بلندیاں عطا فرمائیں۔ کیسی کیسی احتیاط مسجد میں ہو رہی ہے، خانقاہ میں ہیں تو کیسی احتیاط، کسی جلسے یا کسی میلاد کی محفل میں ہیں تو انداز نشست دیکھیے کہ بیٹھ گئے ہیں 2 زانو تو از ابتدا تا انتہا چاہے کئی گھنٹے کا وقفہ گزر جائے نشست نہیں بدلتے، اور اپنے نبی کی محفل میں پیکرے ادب و محبت اور عشق و الفت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم سچے عاشق رسول تھے، حضور مفتی اعظم سچے وفادار مصطفیٰ تھے، حضور مفتی اعظم سچے دین کے داعی، اسلام کے نقیب اور اہل سنت کے ہمدرد تھے، حضور مفتی اعظم سچے مبلغ، سچے رہنما اور صحیح معنی میں سچے پیر، روشن ضمیر، عارف باللہ، مرد حق آگاہ، اللہ کے ولی تھے حضور مفتی اعظم۔ ان کی ولایت و کرامت میں کوئی شک نہیں۔ کسی بھی رخ سے مفتی اعظم کو دیکھیے تو آپ کو بے مثل نظر آئیں گے وہ اپنے دور میں، اور آج بھی ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کے زمانے میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ راز الہ آبادی نے ان کے لیے جو کہا وہ بالکل حق کہا۔ راز الہ آبادی کی زندگی دیکھیے، ان کا حلیہ دیکھیے، ان کے چہرے پر داڑھی دیکھیے، ان کے جسم پر لباس دیکھیے، ان کے ہاتھوں میں قلم دیکھیے، ان کی شاعری میں نکھار دیکھیے۔ یہ تمام چیزیں سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ کیمیا اثر کا فیضان ہیں، ان کی کرامتوں کی رہین منت ہیں۔ جب دیکھا راز الہ آبادی نے سرکار مفتی اعظم کے جلووں کو، متاع دل ان کے قدموں پہ قربان کر بیٹھے اور پکار اٹھے بے ساختہ، پکار اٹھے بے ساختہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ اور مفتی اعظم کے وصال کے وقت حضرت راز تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، اور اسی عالم میں کیسا عقیدت سے لبریز شعر کہتے ہیں کہ آنسوؤ اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، آنسوؤ اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، فیضان مفتی اعظم زندہ باد۔ السلام علیکم۔